اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے زمین و آسمان کی اللہ تعالیٰ کے لیے فرما برداری۔ اگر ہم آسمان و زمین اور جتنی بھی سیلیسٹیل باڈیز ہیں ان کو سن نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طاعين۔ پھر آسمان کی طرف ہم نے قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا، اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو جاؤ خوشی سے یا چاہے ناخوشی سے، تو دونوں نے عرض کی کہ ہم فرما برداری کے ساتھ وجود میں آتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو حکم دے رہے ہیں کہ چاہے تمہیں برا لگے یا بھلا لگے وجود میں آ جاؤ۔ تو اس کا جواب زمین و آسمان نے اس طرح دیا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم فرما برداری کے ساتھ وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بے شک ہم نے امانت پیش کی زمین و آسمان اور پہاڑوں کو، تو انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا ہے اور نادان ہے۔ اس آیت میں امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی رسپانسبلٹی، فرائض، حقوق کی ادائیگی، جزا اور سزا اور اللہ کے قوانین کو لاگو کرنا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ یعنی آسمان کی تخلیق انسان سے کہیں زیادہ مشکل اور عظیم ہے، مگر اتنی عظمت کے باوجود وہ اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، جبکہ انسان کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی مسلسل اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ یہ آیت جو ہے یہ زمین و آسمان کی کمیونیکیشن کی ایک اور اگزامپل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی ظالم یا جابر لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو زمین و آسمان ان کے جانے پر نہیں روتے۔ ابن عباس کے مطابق جب انسان کو اس دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے، یعنی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو وہ جگہ جہاں وہ انسان سجدہ کرتا تھا اس سجدے کی یاد میں زمین کا وہ حصہ روتا ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ آسمان میں ہر انسان کے لیے ایک دروازہ ہے جس سے اس کے نیک اعمال اوپر جاتے ہیں، اور جب انسان مر جاتا ہے تو وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو آسمان اس انسان کے لیے روتا ہے۔ مگر آبویسلی ہم اس طرح کا رونا نہیں سن سکتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی نشانیاں واضح کرنے کے لیے اپنی مخلوق کی آواز بھی سنائی ہے، جس کی ایک اگزامپل وہ ٹری ہے جس کے سایہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نیا ممبر بن کر آیا اور آپ اس درخت کے سائے کی بجائے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے تو صحابہ کرام نے کسی چیز کے رونے کی آواز سنی تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ کیا رو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت کے رونے کی آواز ہے جو کہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ یہ وہ علم جو خطبے کے دوران سنا کرتا تھا اس کو مس کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء میں فرماتے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا۔ اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان چیزوں کے درمیان ہے، اور جو چیز اسے سراہتی ہو وہ اس کی پاکی بولتی ہے، ہاں ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، بے شک اللہ تعالیٰ
حلیم ہے اور غفور ہے، تو ہم ان چیزوں کی تسبیح یا کمیونیکیشن نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایون قرآن میں ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَّابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان جو کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے کہ ہر رات سورج اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے اور طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت بھی طلب کرتا ہے۔ علماء کے مطابق ان تمام چیزوں کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرفیکشن کا مظہر ہے، اور جب یہ تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں تو یہ ان کی فرما برداری کا مظہر ہے۔ اور جب آپ زمین و آسمان کی پرفیکٹ تخلیق اور ان چیزوں کے سجدہ کرنے کو اکٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اللہ کی عظمت نظر آئے گی کہ وہ کیسے یہ نظام چلا رہا ہے۔ اللہ کی عظمت کا مظہر اس آیا میں بھی ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون، کہ ہر چیز اپنے مدار میں فرما برداری سے گھومتے ہوئے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، الہی کرم فرما دل بدل دے۔